Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Muhammad Abrar, son of Janab Muhammad Musahab. I am studying in class 9 in Madrasa Islamia Kashiful Ulum, Mehboob Nagar. It is a great honor for me to share a few thoughts about our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi, wassalatu wassalam ala rasulil kareem, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزرگان ملت، آسمانی رسالت و نبوت کا وہ روحانی سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری تھا اور دعوت و توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء اور رسول کی معرفت مختلف اقطار و ادوار میں قائم تھا، شدہ اس ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا، جو تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو ختم الرسل آقا کل ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر آیا، جو خاتم النبیین و سید المرسلین بن کر مبعوث ہوا، سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین و طہ نازل ہوئی، جس کو مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکریوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پہ مہتاب شق ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنانا رو پڑا۔ آخر وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعیب بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن باؤس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاب بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یشربی بن یحزن بن یلہن بن اراوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہم بن مخصر بن ناہس بن زارح بن سمی بن مزی بن عبد بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن ساوش بن رعو بن فعیج بن عابر بن ارفلشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعلی بن ادریس بن یرید بن ملحل بن خینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام فدا امی و ابی۔ تو آئیے دربار رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان ملت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بنانا یا شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرنا یا صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرانا ہمارے جیسے عام انسانوں کے بچا سے باہر ہے۔ عام لوگوں کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے، جبکہ خود رب الکائنات خالق دو جہاں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور میں کہتا ہوں اگر صرف ایک ہی نعمت کا احاطہ کرے تو تب بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھلا بتائیے، کیا رسول خدا کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ حبیب کبریا کی بعثت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ نہیں، مگر پھر بھی لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، گفتگو کی جرأت کر رہا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کے سلسلہ رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کو منتخب فرمایا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زویل قزیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری اہل حرم، حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکی تھی، خون ریزی، قتل و غارت گری روز کا معمول تھا، ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے خوفناک شعلے بھڑک اڑتے تھے، قبیلے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، شراب نوشی، قمار بازی، زنا کاری، عصمت داری، آبروریزی، ضمیر فروشی اربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا۔ بیت الحرام میں 360 بت تھے ہی، اس کے علاوہ گھروں گھروں
خاندانوں کے خصوصی بت تھے۔ الغرض ہر طرف بدنامی اور نار کی درندگی و شیطانات کا دورہ تھا۔ انسانیت کی کھیتی سوکھ چکی تھی، شرافت کے پھول کملا چکے تھے، عزت و کرامت کی کلیاں مرجھا گئی تھی، مروت و محبت کے سوتے خشک ہو گئے تھے، احساس و شعور مردہ ہو چکا تھا، ذلالت و جہالت کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، نجات کا راستہ مسدود ہو چکا تھا، اخوت و مساوات کی جگہ نفرت و عداوت اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و بربریات کا راز تھا۔ نصارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے تھے، یہودی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ہر طرف ظلمتی ظلمت، ذلالتی ذہالت، شقافتی شقاوت، عداوتی عداوت کا منظر تھا۔ ایسے تاریخ دور میں خاتم النبیین کی ولادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از نبوت والی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ ولادت سے لے کے رضاعت تک، عہد تفلیح سے لے کے دور جوانی تک، اور جوانی سے لے کے رسالت تک کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے۔ اسی بگڑے سماج میں رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھ کر صادق کا لقب دیا، امانت داری کو دیکھ کر امین کا خطاب دیا، آپ کی پاک بازی، حق گوئی، ایفا حد اور وفاشاری کا ہر شخص معتبر تھا۔ اب مکہ کے مثالی نوجوان تھے، امین تاجر تھے، صلح پسند انسان تھے۔ لیکن جب یہی آمین و صادق نوجوان رسالت سے سرفراز ہوتا ہے اور اعلان حق کرتا ہے تو پوری قوم دشمن بن جاتی ہے، ہر دل عزیزی نفرت و عداوت میں بدل جاتے ہیں، آپ کو صادق و آمین کہنے والے آپ کی تکذیب کرنے لگتے ہیں، شاعر و مجنون کہنے لگتے ہیں، اسی لیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقائد پر حملہ کیا تھا، ان کے معبودان باطل پر اعتراض کیا تھا اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے براعت کا اعلان کیا تھا۔ وہ سورج زندگی تھا جس نے صدیوں سے مردہ پڑی انسانیت کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ وہ اہم انقلاب تھا جس نے شرک و کفر کی تاریکی میں غفلت کی نیند سونے والے مردہ دل انسانوں میں ایمانی بیداری پیدا کر دی۔ ایک کڑکا تھا جس نے بے حسی کی زندگی بسر کرنے والوں کو چونکا دیا۔ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے باطل کے ایوانوں کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا بلکہ زمین بوس کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز سامعین، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت حق پیغام توحید پر اس طرح نے باطل کے دلوں پر برق تپا بن کر نازل ہوا اور سینکڑوں باطل معبودوں کے سامنے سر جھکانے والے اس پیغام کو برداشت نہ کر سکے، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نور اسلام کو بجھانے کی فکر میں پڑ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت حق اور پیغام توحید کو بزور بازی روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حلقہ بگوش ہونے والے افراد پر مصائب، آلام، ابتدا و آزمائشیں ایسے حربے آزمائے گئے کہ انسانیت بھی ان کے تذکرے سے لرز جاتی ہے، لیکن بلال و یاسر اور خباب و زبیر کے دلوں میں جو ایمان نور مبین بن کر داخل ہو چکا تھا، اس کو نکالنے کی طاقت نہ ابو جہل و ابو سفیان میں تھی اور نہ ہی امیہ بن خلف و دوسرے کفاروں میں تھی۔ الغرض وہ افراد انسانیت کا جوہر خاص تھا جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی عملی تفسیر تھی۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہی زندگی عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔